تو جب تک یہ تصور نہیں جمتا کہ خدا دیکھ رہا ہے تب تک اللہ کا خوف پیدا، پہلے یہ تصور جمائیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ مدینہ کے گلی میں ایک ماں بیٹی رہتی ہیں، باپ انتقال کر گیا اور بیٹی جوان ہے، ایک کی بیٹی ہے۔ جاتی دفعہ باپ چھوڑ کے کیا گیا ہے؟ 1.5 کمرے کا مکان۔ توجہ ہے جی، یہ دکھ والا موضوع ہے، میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا، یہ تکلیف والا موضوع ہے۔ بچی بڑی اچھی ہے جناب، کیا بات ہے، گھر بڑی خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، سارا کچھ ہے، پر گھر نہیں اتنا صحیح، لہذا میں نے نہیں کرنا وہاں۔ کتنی زیادتی ہے، ظلم ہے کتنا، کس قدر یہ لفظ بولتے وقت انسان متکبر ہے کہ اس کا گھر چونکہ اچھا نہیں، بچی سے نکاح کرنا ہے اینٹوں سے، پتھروں سے، مکان سے، جہیز سے، لکڑی سے۔ میں یہ تلخ حقیقت ہے، بات چھیڑوں گا تو یہ درد ہے میرے اندر کا، یہ سمٹ کے اور اچھل کے آ جائے گا، میں اس پہ بات نہیں کرتا، گزر جاتا ہوں۔ مدینے کی گلی میں، اور یہ یاد رکھیں وہ باپ بیٹوں کے، وہ قیامت کے دن اللہ کو جواب دیں گے، وہ جو بیٹی کا رشتہ لینے جاتے ہیں تو جا کے ذلیل کر کے آتے ہیں ماں باپ کو کہ تمہیں تو مکان نہیں بنانا آیا آج تک۔ بیٹی، اب باپ انتقال کر گیا، جوان بچی ہے، 1.5 کمرے کا مکان ہے، 4 بکریاں ہیں، بکریوں کا دودھ دیتے ہیں، کچھ پی لیتے ہیں، کچھ بیچ لیتے ہیں۔ ماں اور بیٹی پریشان ہیں، بیٹی کا رشتہ کوئی نہیں لیتا، کیا کریں؟ رات کا وقت ہے، سحری ہونے کو ہے، حضرت فاروق اعظم نے چہرے پہ نقاب ڈالا ہے، گلی سے گزر رہے ہیں۔ ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے، بیٹی جائز طریقے سے تو ہمارے پاس آئے گا کچھ نہیں، اور اگر آیا کچھ نہ تو تیرے ساتھ شادی کوئی نہیں کرے گا، تو اس طرح کر، دودھ میں تھوڑا پانی ملا دے، تھوڑا دودھ بڑھ جائے گا اور کچھ زیادہ پیسے ہاتھ آ جائیں گے۔ بیٹی، اب حضرت عمر کان لگا کے سن رہے، بیٹی اپنی اماں سے کہتی ہے، اماں امیر المومنین نے منع کیا ہے، لہٰذا میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی، عمر نے روکا ہے کہ کوئی ملاوٹ نہ کرے۔ ماں کہتی ہے، بیٹی عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ عمر نے کہا ہے تو عمر، توجہ ہے آپ کی، عمر کون سا؟ تو بیٹی اماں کو کہتی ہے، عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ عمر نہیں دیکھ رہا، اس کا رب تو، اماں میں نہیں پانی ملاتی، نصیب ہوں گے تو اللہ خیر کرے گا، میں جیسی ہوں۔ دامان نے توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے۔ کہا، اماں میں نہیں ملاوٹ کرتی، جو نصیب ہوگا اللہ بہتر کرے گا، رب دیکھ رہا ہے اور میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ فاروق اعظم گھر آئے، حضرت فاروق اعظم کے بیٹے کا نام ہے ابو بکر بن عمر۔ حضرت ابو بکر بن عمر کو بلایا، ان کی ماں کو بلایا، کہا بیٹا، اور اپنی بیوی سے کہا، میری زوجہ اگر تم دونوں اجازت دو تو میں نے ایک رشتہ دیکھا ہے اپنے بیٹے کے لیے، ایک بولیے گا، میں نے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھا ہے۔ کہا رات کو بھی کوئی رشتے دیکھتا ہے؟ رات کے سناٹے میں دیکھا ہے ہو؟ کہا آنکھوں سے نہیں دیکھا، میں نے دل سے دیکھا ہے، میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، روح سے دیکھا ہے، قلب سے دیکھا ہے، تمانیت سے دیکھا ہے۔ کہا کہاں رشتہ ہے؟ کہا فلاں گلی میں بیوہ عورت ہے، ایک کی بیٹی ہے، جوان ہو گئی ہے، اس کا رشتہ۔ حضرت عمر نے اپنی بیوی کو پردہ کرایا، مغرب کے بعد گھر پہنچ گئے، دروازے پہ دستک دی، اماں نے دروازہ کھولا، کون ہے دروازے پہ؟ جواب آیا، میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں۔ دروازہ کھولو، میری بیوی بھی ساتھ آئی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، عمر میرے دروازے پہ؟ میرے تو اپنے رشتہ دار، میرے تو اپنے بہن بھائی، میرے تو اپنے سگے میرے پاس نہیں آتے، اور آپ میرے دروازے پہ؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا، اندر جائیے۔ بیوی اندر گئی اور جا کے بیٹی کو دیکھا، ماتھا چوما، سینے سے لگایا، چارپائی پہ بیٹھ کے حضرت عمر کی زوجہ اس بیٹی کی ماں سے کہنے لگی، امیر المومنین کا پیغام ہے کہ اگر تو پسند کرے تو عمر کا دل کرتا ہے کہ تیری بیٹی میرے گھر کی بہو بن جائے، عمر کا دل کرتا ہے۔ اس عورت کی چیخ نکلی، وہ روئی، کہنے لگی، خدا بندہ میرے نصیبے، عمر کا بیٹا، عمر کا بیٹا، میری بیٹی عمر کے گھر جائے گی، لو کان نبیم بعد لکان عمر ابن خطاب، یہ کیا ہو گیا؟ عمر کا رشتہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے پیغام دیا، میں کل اپنے بچے کو لے کے آؤں گا، نکاح ہوگا۔
حضرت فاروق اعظم دلہا سجا، عثمان غنی باراتی بنے، علی المرتضیٰ باراتی بنے، یہ نور کی بارات اس گھر میں گئی، گھر سے اس بچی کو بیاہ کے لائے، فاروق اعظم نے سر پہ دست شفقت رکھا، کہا بیٹی یہ تیرے باپ کا گھر ہے، آج کے بعد نہ کہنا تیرا باپ کوئی نہیں، یہاں تجھے عزت بھی ملے گی، وقار بھی ملے گا، پیار بھی ملے گا، خلوص بھی ملے گا، محبت بھی ملے گی، چاہت بھی ملے گی، کائنات کی ہر نعمت ملے گی۔ کہنے لگی حضور مجھے بتائیے تو صحیح، وہ کون سی ایسی بات تھی، وہ میری کون سی نیکی تھی جو اللہ کو پسند آئی اور یہ نصیبے میرے کھل گئے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے تو خدا سے ڈرتی تھی، اور جو خدا سے ڈر جاتا ہے اللہ اسے عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ سے ڈر گئی، اللہ نے تجھے عزتیں عطا کر دی۔ اس بیٹی نے پھر بیٹی جنی، اس بہو کے گھر میں بیٹی آئی، اس نے پاک بی بی نے پاک بیٹی کو دودھ پلایا، اور پھر اس بیٹی کے گھر میں ایک بیٹا آیا جس کو لوگوں نے عمر بن عبدالعزیز کے نام سے یاد کرنا شروع کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ اس خاتون کے نواسے ہیں، پاک دودھ، پاک خون، اور جب تخت حکومت میں بیٹھے تو کہنے لگے اماں بھی بڑی پاک تھی، نانی تو اتنی پاک تھی کہ عمر میری نانی کی پاکیزگی کی گواہیاں دیتا تھا۔ فرمایا لوگوں اب تم پر ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی۔ اس خوف خدا اور پاکیزگی کا اسلام کو نفع یہ ہوا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تخت پہ بیٹھے تو لوگ کہنے لگے ہمیں تو حضرت صدیق اکبر کا زمانہ یاد آ گیا ہے، ہمیں تو حضرت عمر کا دور یاد آ گیا ہے، عثمان غنی کی محبتیں یاد آ گئی ہیں، علی المرتضیٰ کا خوبصورت رنگ نکھر گیا ہے۔ دوستو جو اللہ سے ڈر جائے، جو خدا کا خوف سینے میں، میرا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے ڈر ڈر کے دنیا سے ہمارے پلے کچھ نہیں رہا، لیکن خدا سے ڈرنا، اللہ کا خوف رکھنا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اللہ سے ڈرے اور ڈر کے روئے اور تیری آنکھ سے اتنا قطرہ نکلے جتنا مچھر کا پر ہوتا ہے، فرمایا جس طرح بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں نہیں جا سکتا، جس کی آنکھ سے مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے خوف سے آنسو نکلے پھر وہ بندہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ جو اللہ سے ڈر جائے